حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے شاگرد خاص ہیں. ہر شاگرد خاص نہیں ہوتا. اچھا یہ بات یاد رکھنا, کسی کسی کو فیض نصیب ہوتا ہے استاد کا. تو حضرت حنش رحمہ اللہ تعالی حضرت علی سے عرض کرتے ہیں کہ استاد جی آپ دو دو دمبے کیوں ذبح کرتے ہیں ہمیشہ بقرہ عید پر؟ سوال کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد علی میری طرف سے قربانی کیا کرو گے. تو میں نے وعدہ کیا تھا, اس لیے میں ہمیشہ دو دمبے کرتا ہوں, ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں, ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ تو ایک دلیل ہو گئی. اب اس سے بھی آگے ایک اور دلیل ہے. بھائی آپ کا دل نہیں مانتا, آپ کا دل نہیں مانتا کسی اپنے پیارے کے لیے قربانی کرنے کا, تو آپ کے ذمہ لازم تو نہیں ہے نہ کریں, آپ اپنی واجب قربانی کریں. یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب مرحومین کے لیے قربانی نہیں ہوتی؟ یہ تمہاری عبادت ہے, ایصال ثواب ہے, صدقہ جاریہ ہے, کیوں نہیں ہوتی؟ دلیل موجود ہو گئی. اب ایک اور بات سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقریباً دو دمبے کرتے تھے. دو دمبے قربان کرتے وقت آپ دعا کیا کرتے تھے؟ حدیث کی کتابوں میں دعا موجود ہے, اللہم تقبل الکبش ھذا من محمد وکبش ھذا من امت محمد من لم یذق. اے اللہ میں نے دو دمبے قربان کیے, ایک تو اپنے آخری پیغمبر محمد کی طرف سے قربانی کو قبول کر, دوسرا دمبا میں اپنی ساری امت کے لیے کر رہا ہوں. ایک حدیث میں یہ جو نہیں کر سکیں گے ان کی طرف سے کر رہا ہوں, اور ایک حدیث میں یہ کہ ساری امت کے لیے قربانی کر رہا ہوں. تو یہ پھر کیا, کوئی امت تو اس وقت بھی مار چکی تھی. صحابہ تو بدر میں بھی شہید ہوئی ہے نا جی, احد میں بھی شہید ہوئی ہیں. آپ کی قربانی تو پورے 10 سال رہی ہے, تو آپ ان صحابہ کے لیے بھی قربانی کر رہے ہیں جو دنیا چھوڑ چکے ہیں, جو ابھی آئے نہیں ان کے لیے بھی قربانی ہو رہی ہے. بہرحال یہ فلسفہ سے بھی بچنا ہے کہ جو فلسفہ یہ کہہ رہا ہے قربانی جناب اپنی ہوتی ہے, کسی مرحومین کی نہیں ہوتی, کسی پیارے کی نہیں ہوتی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوتی قربانی, بس اپنی ہوتی ہے. یہ غلط فلسفہ ہے. اپنی قربانی واجب پہلے ہے, قربانی واجب پہلے ہے, اس کے بعد نفلی قربانی آپ ایک کر سکتے ہیں, گنجائش اتنی ہے. تو آپ وہ نفلی قربانی بھی اپنی طرف سے کریں, آخر میں دعا کریں کہ اللہ ایک تو میری واجب قربانی ہے وہ قبول فرما, دوسری میری نفلی قربانی قبول فرما, اور اس کا ثواب تمام امت مسلمہ کے سب کے لیے یا اللہ پاک قبول فرما. کیونکہ آپ ایک قربانی نفلی کر سکتے تھے, اور اگر کوئی شخص اپنے والدین کے لیے کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتا ہے وغیرہ, بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. ان کو ضرورت نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں حاضری لگانے کی ضرورت ہے. تو یہ میں ایک گدلی فضا ایک ہے نا جو اسلام کے خلاف, اس کا آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایسے پروپگنڈوں میں نہ ہو. قربانی آپ بیل خریدے جناب, ایک آپ ہیں, آپ ایک بیگم صاحب ہے, آپ کا ایک بیٹا ہے صاحب نصاب, 4 قربانیاں اور واجب ہیں ہو رہتی ہیں بیل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں, اپنے والد صاحب جو دنیا سے چلے گئے, والدہ دنیا سے چلی گئی, قربانی کرنی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ پھر حضرت حنش کی روایت حضرت علی سے جو پوچھا, دلیل موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے ایک دمبا کر رہے ہیں, دلیل موجود ہے. معلوم نہیں کہاں سے کیا نکلتا ہے یہ نظام.